اب جہاں مجلس سے شبیر بپا ہوتی ہے، خلق شبیر کو زینب کے عوض روتی ہے۔ ناظرین کرام، لٹے ہوئے قافلہ حسینی کا شام میں داخلہ کوفہ سے ہوتا ہوا یہ قافلہ شام پہنچتا ہے اور شام کی گلیوں کو یوں سجایا جاتا ہے کہ جیسے کوئی جشن کا سماں ہو۔ دربار یزید کے باہر اہل بیت کو بہت دیر کھڑا رکھا جاتا ہے، اتنا کہ ان کے پیروں میں ورم آ گئی اور دربار یزید سجتا رہا، کیونکہ یزید اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اصل میں یہ اس کی ہار ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دربار یزید میں ہجوم اس قدر تھا کہ سیدانیاں شرم سے جھکی جا رہی تھی۔ بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پہ چھوٹے بڑے تھے اور رسیوں میں بندھے سادات کھڑے تھے۔ الغرض یزید فتح کے نشے میں مست بیٹھا تھا کہ تشت میں سر مبارک امام حسین علیہ السلام آیا اور اس لعین نے چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے چہرے اور ہونٹوں کو چھوا اور ان کے دندان مبارک پر چھڑی ماری تو اس منظر کا دیکھنا تھا کہ جناب زینب سے نہ رہا گیا۔ یزید لعنتی کی اس گستاخی کا عمل بی بی زینب بنت علی علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا۔ آپ اٹھیں اور مجمع عام میں یزید کو مخاطب کر کے ایک ایسا خطبہ دیا جو بڑا ہی فصیح و بلیغ تھا۔ معظمہ بی بی نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے یزید، تو اپنے آپ کو بادشاہ اور سلطان سمجھتا ہے؟ کیا یہ تیری عدالت ہے کہ اپنی عورتوں کو تو پشت پردہ بٹھا رکھا ہے لیکن رسول خدا کی بیٹیوں کو ننگے سر ننگے پاؤں نامحرموں میں لایا ہے؟ اے ظالم، تو آل رسول کی حرمت کا پردہ چاک کر چکا ہے۔ ان کے چہروں کو دوستوں اور دشمنوں سب کے سامنے عریاں کیا، شہر بشہر پھرایا، آل رسول کو قریب بعید، شہری بیابانی، پست فطرت، الغرض سب نے دیکھا، ہر زن و مرد نے دیکھا۔ ان کا کوئی مرد اور مددگار باقی نہ رہا جو اپنے شہیدوں کے خون کا مطالبہ کرے اور مظلوم عورتوں کی حمایت کرے۔ اے یزید، تجھ سے اچھائی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ جس کی دادی ہندہ نے میرے بزرگوار حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا؟ اور ایسے شخص سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے، جس کا گوشت خدا کے خون بہانے سے پیدا ہوا؟ اور ایسا شخص بغض اہل بیت کب چھوڑ سکتا ہے جو ساری زندگی ہمیں بغض، کینہ اور عداوت سے دیکھتا رہا ہو؟ اور پھر تو جرأت اور جسارت سے کہتا ہے کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اپنے عمل کو برا نہیں جانتا، اور تو کہتا ہے کہ میرے بدر والے بزرگ اور دیکھیں کہ کیسے میں نے آل علی سے بدلہ لیا ہے۔ تو وہ یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو۔ پھر تو جھک کر میرے بھائی حسین کے لبوں اور چہرے پر چھڑی سے مارتا ہے، اس چھڑی پر ٹیک لگاتا ہے، حالانکہ حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو ایسی باتیں نہ کر، حالانکہ تو نے پرانے زخموں کو تازہ کر دیا ہے اور ان زخموں کو بکھیر دیا ہے جب سے تو نے آل اولاد عبد المطلب کے ستاروں اور رسول خدا کی ذریت کے خون بہائے ہیں۔ تو اپنے مشائخ کو ندا کر رہا ہے، کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سنتے ہیں؟ اور جلدی تم ان سے ملحق ہو جاؤ گا اور جہاں وہ ہیں تو بھی وہیں جائے گا۔ اس وقت تیری آرزو ہوگی کہ کاش یہ میرے ہاتھ نہ ہوتے اور تو نے یہ کام نہ کیا ہوتا جو یہ تو نے کیا ہے، اور تیری زبان بند ہوتی اور وہ کچھ نہ کہتی جو کہہ چکی ہے۔ پھر بی بی سلام اللہ علیہا نے بددعا کی اور خدا کے حضور عرض کی، اے اللہ، ہمارا حق ان سے لے لے اور ظالموں سے انتقام لے اور ان پہ غضب کر جنہوں نے ہمارے خون بہائے اور ہمارے حامی قتل کیے۔
اے یزید خدا کی قسم یہ گمان نہ کر کہ تو نے صرف ہم پر ظلم کیا ہے، تو نے اپنی جلد کو پھاڑا ہے اور اپنا گوشت کاٹا ہے۔ جب رسول خدا کے سامنے اس حالت میں جائے گا کہ تو نے ان کی ذریت کا خون بہایا ہوگا اور ان کی عطرت کی ہر جگہ توہین کی ہوگی اور رسول خدا کے جگر گوشوں کو آگ میں جلایا ہوگا، کیا جواب دے گا؟ اور رسول خدا ہمارے چہروں کو اپنی آستین رحمت سے صاف کریں گے اور ہمارا انتقام لیں گے۔ ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ ہمارے شہید مر گئے ہیں، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب سے خصوصی رزق پا رہے ہیں۔ تیرے لیے خدا کا حاکم ہونا ہی کافی ہے۔ محمد کی دشمنی تیرے لیے بہت ہو گئی اور جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے روز قیامت مددگار ہوں گے اور بہت جلد اسی کو بھی سزا مل جائے گی جس نے تجھے اس مسند پہ بٹھایا ہے اور تجھے مسلمانوں کی گردن پہ سوار کیا ہے، اور اس کا بھی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اے یزید، اگرچہ زمانے کے حالات نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ تجھ جیسے نجس دربار میں کھڑی ہوں، تجھ سے مخاطب ہوں، لیکن میں تجھے کچھ نہیں سمجھتی۔ تجھے بہت جھوٹا کر دوں گی اور تیری سرزنش کو برا کر دوں گی، اگرچہ میں جانتی ہوں کہ میری نصیحت تجھ پہ اثر انداز نہیں ہونے والی، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ عجب بلائے عجب تو یہ ہے کہ حزب اللہ کے افراد جو پاکیزہ شرفا اور نجیب تھے، حزب شیطان کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ الہی، تمام ہاتھوں سے ہمارے خون کے قطرے گر رہے ہیں اور منہ سے گوشت گر رہا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں کہ ہمارے پاک و پاکیزہ جوانوں کی لاشیں صحرا میں بغیر کفن و دفن چھوڑ دی گئی ہیں تاکہ درندے ان کی توہین کریں؟ اے یزید، اگر تو بنات رسول اور اولاد فاطمہ کو مال غنیمت شمار کرتا ہے تو جان لے بہت جلد ہم تمہارے لیے گرا ہوں گے۔ جب بروز قیامت تیرے پاس کچھ نہ ہوگا اور خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ میں اپنی شکایت خدا کے پاس کرتی ہوں، مجھے صاف پر اعتماد ہے۔ اے یزید، تو مکر کرنا چاہتا ہے کر لے، جو ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے، اپنی پوری کوشش کر جو تو کر سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم تو ہمارا نام صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتا اور ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا اور ہمارے زندہ نام کو نہیں مار سکتا اور ہماری فضیلت کو بھی کم نہیں کر سکتا۔ اے یزید، تیرا نظریہ بہت کمزور، تیرے دن بہت تھوڑے اور تیرے ارد گرد کا اجتماع بہت ہی تھوڑے دل کا ہے۔ اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ نے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، حمد و شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے سلسلے کو سعادت اور مغفرت سے نوازا اور آخری سلسلے کو شہادت کی رحمت عنایت فرمائی۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گزشتہ مرحومین کا ثواب کامل کر دے اور پسماندگان کے لیے خلافت نصیب فرمائے۔ وہ اللہ رحیم و کریم ہے۔ پھر یزید نے اہل شام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ان میں سے بعض شامیوں نے تو کہا کہ انہیں قتل کرا دو تاکہ تجھے آسودگی اور راحت ملے، لیکن نعمان بن بشیر نے اپنی کرسی سے وہ اٹھا اور کہا کہ اے امیر، قیدیوں سے جو سلوک رسول خدا کیا کرتے تھے وہی کرو۔ یزید نے غضبناک ہو کر دختر علی کی طرف دیکھا تو درباریوں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ جناب زینب کو قتل کرا دے گا۔ اس وقت عمرو عاص کا بیٹا عبداللہ اٹھا اور تخت یزید پلید کا بوسہ کرتے ہوئے یزید کے پاس آیا اور کہنے لگا، جس بی بی نے تمہیں تیز و تند سنائی ہے ان سے انتقام لینا مناسب نہیں، ورنہ یہاں دربار میں بغاوت ہو سکتی ہے۔ یہ بی بی جو تجھ سے تیز و تند باتیں کرتی ہے ان سے انتقام لینا مناسب نہیں، کیونکہ وہ داغ دیدہ اور ستم رسیدہ ہے، اپنے جگر کے دردوں کی وجہ سے اپنے غم کی بھڑاس نکال رہی ہے۔ آخر ان کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ بس یزید کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور خدا نے خاندان رسول کی مدد فرمائی۔